سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نہایتی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام اور حضرت علامہ مولانا محترم فضل مشہور صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضر اور دیگر معزز و محتشم علماء کرام، رب تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام کے نقلین پاک برسول سے آج ہم اس عظیم شان محفل پاک میں شریک ہوئے. رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم علامہ صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیے جو لفظ صحابی ہے، صحابی لفظ کے معنی میں علم نہیں ہے. صحابی لفظ کے معنی میں راتوں کو جاگنا نہیں ہے. اور صحابی لفظ کا معنی تقوی نہیں ہے، زہد نہیں ہے. جو لفظ صحابی ہے اس کا معنی ہے صحبت والا. سبحان اللہ. کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا، وہ صحابی. اب اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے. اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ 1 ماہ کے لیے حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے. اور اس کے لیے 1 دن کی بھی شرط نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بھی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ 1 منٹ کی بھی شرط نہیں ہے. اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، ان کی بھی شرط نہیں ہے. بس اس نے 1 سیکنڈ میں ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، اسی لمحے وہ صحابی بن گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ عبادتوں سے صحابی نہیں بنتا، شب زندہ داریوں سے صحابی نہیں بنتا، علم کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا. اگر صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار کو بنتا. جسے 1 لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا وہ صحابی بن گیا. زور و شور کی جنگ ہو رہی تھی. ایک روایت ہے
ایک کافر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا. وہ صحابہ کے خلاف، وہ اسلام کے خلاف میدان میں تھا اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. بس وہ گزر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اس کی نظر پڑ گئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے بندہ دیکھے اور ایمان ہو تو بندے کو درجہ کتنا ملتا ہے. حالانکہ آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے، اسلام کے خلاف آیا اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، بس گزر رہا تھا کہ عین اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی. جو حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل کی کائنات بدل گئی. وہی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کلمہ پڑھ لوں اس لمحہ مجھے کیا ملے گا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس نے چاہا کہ نیچے اتر کے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ان کا دین سیکھوں، ان کے قدم چوم لوں. بس گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، پاؤں پھسلا، وہیں گرا اور شہید ہو گیا. اب اس کا درجہ کیا، اس کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے سارے بندوں میں سے کوئی ولی اس بندے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی غوث ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتب ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ابدان ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. بھئی کون سی شے ہے؟ ابھی تو نماز ہی نہیں پڑھی، نماز سیکھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، پر درجے میں اتنا اونچا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولی اس درجے پر نہیں پہنچ رہے. کھاتے میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، پر کوئی ولی ان کے مرتبے جیسا نہیں ہے. وہ کون سی شے تھی کہ جس نے اتنا بلند کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا کہ کوئی ولی ان کے درجے کو نہیں پہنچ رہا؟ تو ان کے کھاتے کے اندر صرف دو چیزیں تھیں، ایک ایمان تھا، ایک مصطفیٰ کا دیدار تھا، تاجدار کائنات کا دیدار تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کا دیدار تھا. اس دیدار نے اتنا اعلیٰ کر دیا کہ نمازوں والے، روزوں والے، زکاتوں والے، حج والے اس کے درجے کو نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ادھر سارا کچھ ہے، ادھر صرف دیدار مصطفیٰ ہے. یہ شان ہے اس صحابی کی کہ ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو درجہ اتنا بلند ہو گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کل صحابہ میں سے، صحابہ کی جماعت میں سے 1,24,020 صحابہ کرام میں سے جو دیدار مصطفیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. جو دیدار میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور جیسے میرے آقا نے خدا کو دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا، ایسے ہی غار میں جس طرح ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا. وہ تو ایک لمحہ حضور کو دیکھا تو درجہ اتنا بلند ہو گیا. تو جنہوں نے 3 دن اور 3 راتیں غار میں کوئی اور نہیں تھا، چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، نظر ابو بکر کی تھی، کوئی اور نہیں تھا. اس طرح کا دیدار جنہیں نصیب ہوا
ان کی شان کے کیا کہنا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دو میرے حضور کے صحابی ابراہیم علیہ السلام کے کل صحابہ، کسی صحابی کو میرے حضور نے خود بتایا کہ میرا صحابی ہے، کسی کا تاریخ اسماء و رجال سے پتا چلا کہ صحابی ہے، سیر کی کتب سے پتا چلا کہ صحابی ہے، لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ آپ کے بارے خود خدا نے بتایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، خود اللہ نے بتایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ارے قرآن کی نص سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت میں ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ یہ صرف شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور بڑی ایک لطیف بات ہے وہ یہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے، کافروں نے آپ کو گھیرے لیا، اللہ رب العزت نے آپ کو حفاظت سے وہاں سے نکال دیا۔ اب دیکھیے کیا وہی خدا نعوذ باللہ میں جاری، کیا وہ کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اسی طرح بغیر غار کے اندر رکے حفاظت سے ڈائریکٹ مدینے نہیں پہنچا سکتا تھا؟ پہنچا سکتا اور خود میرے آقا کا اختیار یہ کہ جب سراقہ حضور علیہ السلام کے پیچھے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے بددعا کی، گھوڑا زمین میں دنسنے لگا، جب اس نے توبہ کی میرے آقا نے دعا کی، گھوڑا اسی طرح زمین سے باہر نکلا۔ یہ اختیار میرے آقا کا، باوجود اس کے 3 دن غار میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ خدا باحفاظت بغیر رکے مدینے پہنچا سکتا تھا۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ غار میں رکنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جو حضور کی توجہ تھی اور توجہ اتحادی کا فیضان تھا وہ آقا سیدنا صدیق اکبر کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ حضور نبوت کی نگاہ سے تک رہے تھے کہ میرے بعد صدیق اکبر میرے مسند پہ آئے گا، مسند خلافت پہ آئے گا اور اس کے دور میں بڑے فتنے ہوں گے، ختم نبوت پہ لوگ ڈاکہ زنی کریں گے، منکرین زکات میدان میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنی توجہ سے فیضان عطا کیا، فرمایا کہ کل جب کٹھن مرحلہ آئے گا، فتنے آئیں گے، سیدنا فاروق اعظم جیسا بہادر آدمی وہ لڑ جائے گا، جنگ نہ چھیڑے، مدینہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس وقت ابو بکر جو ہے وہ جو میں فیض دوں گا اس کے اس فیض کی وجہ سے استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا، رتی برابر بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں جائے گا۔ اور پھر دیکھا تاریخ میں کہ سیدنا صدیق اکبر کے کسی مقام پہ قدم ڈگمگائے نہیں ہیں، کیسے ڈگمگاتے کہ فیضان میں مصطفیٰ نے عطا کیا تھا۔ اب غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا علیہ السلام نے نظر ارے اس نظر کا تو کمال یہ ہے کہ ایک دفعہ نظر اٹھے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، نظر اٹھے تو سورج پلٹ آئے، درخت سجدہ کرنا شروع ہو جائیں، کنکریاں بولنا شروع ہو جائیں، اور میرے آقا اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے وہ بڑا بھی ہو جائے، اس کے بعد سے فیض ہے۔ ارے یہ ایک نظر کا کمال یہ ہے، اندازہ کیجئے گا کہ 3 دن اور 3 راتیں جو نظر ہی ابو بکر کے چہرے پہ رہی، تو سیدنا صدیق اکبر کی شان کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اللہ اکبر، یہ فیضان عطا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ اعمال کا جائزہ لے
ایک ہی چیز آپ کی سیرت میں، ایک ہی رنگ آپ کی سیرت میں بدرجہ عدم نظر آتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور حتیٰ کہ امت کو بھی عشق مصطفیٰ کا مفہوم اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر نے سمجھایا ہے۔ اور عشق کا ایک اپنا معیار ہے، محبت کا ایک اپنا معیار ہے۔ اگر کسی کے ساتھ عشق ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو پھر عاشق اپنی جان بھی اس کے بعد دیتا ہے، مال بھی اس کے بعد دیتا ہے، اور حتیٰ کہ جو فکر ہے نا، جو خیال ہے، وہ بھی ہر وقت جان کی طرف رہتا ہے، محبوب کی طرف رہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ جان محبوب سے زیادہ عزیز ہو، مال محبوب سے زیادہ عزیز ہو، اور فکر اور خیال محبوب کے علاوہ کسی اور سبب بھی چلا گا، تو یہ عشق ناتمام ہے، یہ عشق مکمل نہیں ہے۔ عشق مکمل یہ ہے کہ ہر شان بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا جائے، خیال میں بھی صرف خیال محبوب کا رہے، کسی اور کا خیال نہ رہے۔ ارے اگر عشق کے اس معیار کو دیکھے اور اس معیار کے سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو دیکھے تو خدا کی عزت کی قسم آپ بدرجہ عدم نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے کی باری آئی، ایک بار نہیں، ہر بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان قربان کے لیے تیار رہتے، ہر لمحہ ہر چھوٹے میں اپنی جان حضور میں قربان کرتا، اپنی جان حضور میں مار، کیونکہ جب سے ان کا ہو گیا، جب سے ان کا کلمہ بنا، اب اپنی جان پہ بھی میرا کوئی حق نہیں ہے، حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں ملتا ہے وہ جو عشق کا پہلا معیار ہے کہ جان بھی محبوب پہ بار دی جاتی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا پہلا سال ابھی 28 صحابہ کرام 28 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر چھپ کر عبادت کیا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم چھپ چھپ کی عبادت کرتے ہیں یہ میری طبیعت کو گوارا نہیں۔ آقا ہم علن اعلان میدان میں نکل کر مشرکین کے سامنے ان کے 360 بتوں کو رد کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم تعداد نہ کم ہیں، ابھی ہمیں علن اعلان جو ہے وہ توحید کی بات نہیں کرنی چاہیے، علن اعلان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بڑا اصرار کیا، حضور مانتے۔ اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 28 صحابہ کرام کو لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اب علن اعلان اجلاس ہونے لگا، یہ تقریب علن اعلان، اور اس تقریب اور اجلاس کے سامنے 28 ہیں اور صدارت میں آقا فرما رہے، اور تاریخ اسلام کے اندر میرے آقا اگر کوئی اسلام کا پہلا محور تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کفار اور مشرکین ارد گرد کھڑے، ایسے ماحول کے اندر آپ نے علن اعلان عبادت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کیا۔ جو ہی خطاب مکمل ہوا آپ واپس چلے، مشرکین نے آپ کو پکڑ لیا، مارا، اور جب تک تو ہوش رہا نظر چہرہ مصطفیٰ پہ رہے، اور جب آپ بے ہوش ہو گئے رشتہ داروں نے اٹھایا کے گھر لیا۔ اب وہ رشتہ دار تھے، رشتہ داری کے جذبے سے کہنے لگے کہ بھئی خدا کی قسم ہم بدلا لیں، نہیں چھوڑیں۔ 2 دن تک سیدنا صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت یعنی شام کے وقت سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا، ہونٹوں میں چوبے چھائے،
جب جنبش آئی نا تو ان ہونٹوں سے ترستے ہوئے ہونٹوں سے جو پہلی بات وہ بات یہ تھی بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے، آقا کیسے ہے، تاجدار کائنات کیسے ہے. ارے اپنے زخموں کی فکر نہیں، اپنی جان کی فکر نہیں، فکر ہے تاجدار کائنات کی. عاشق تھے، جان سے عزیز سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہوا یہ رشتہ داروں نے کہا عجیب آدمی ہے، کتنے دن ان کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے اور اب جب ہوش آیا ہے انہی کا نام چلتا ہے جن کی وجہ سے اس حال میں پہنچا. آپ نے پھر بھی کوئی فکر نہیں کی. آپ نے فرمایا ایک ہی بات بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے، تاجدار کائنات کیسے ہے. سب ناراض ہوئے، اٹھ کے چلے گئے. اب ہوا یہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ابھی انہوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، باپ نے بھی نہیں کیا تھا. ماں حضرت ابن جمیل کو لے آئی، انہوں نے آ کے بتایا کہ آقا علیہ السلام کو سلام نہ دار حرام میں محفوظ ہے، خیریت سے. اچھا جو یہ بات سنی نا تو جسم کے اندر ایک انقلاب آیا. سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی سختی قسم ابو بکر پہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس وقت تک پانی سے پیاس نہیں بجھاؤں گا جب تک آنکھوں کی پیاس دیدار مصطفیٰ سے نہ چہرے مصطفیٰ کے دیدار سے نہ. لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو پکڑا، کندھوں پہ اٹھایا، بارگاہ مصطفیٰ کریم میں لے گئے. میرے آقا نے کہا میرا ابو بکر آیا. آقا کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے. سیدنا صدیق اکبر پہ حضور جھک گئے. سیدنا صدیق اکبر حضور پہ جھکے اور اس وقت آقا علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا اور بوسہ لے کے فرمانے لگے ہم تمہارا بدلہ لیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے اپنے زخموں کی فکر نہیں. آقا میں تو آپ کی اس لیے رو رہا ہوں، میرے سامنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور ابو بکر اب بھی زندہ آپ پہ قربان نہیں ہوا. ارے اپنی جان سے بڑھ کے آقا سے پیار کرنے والے ابو بکر کسی لمحہ جان دینے سے نہیں کیا. ہر لمحہ یہی خواہش تھی کہ جان حضور پہ باقی آئے. اور عشق کا دوسرا معیار مال محبوب کے قدموں پہ اچھالے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا فرمایا اس دن آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. 40,000 دینار لاکھوں کی رقم بنتی ہے. میں کہ اسی دن جب اسلام کو قبول کیا سارا کچھ لے کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ آج سے ابو بکر کی جان کے بھی آپ مالک ہیں، اس کے مال کے بھی آپ مالک ہیں. مال پہ قربان کر دیا. اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکایا. میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکایا. فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پہ کچھ ایسے احسانات ہیں میں اس کا بدلہ میں یہاں نہیں چکا رہا، قیامت کے دن خود خدا چکائے. تو یہ خاصا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور بھی نہیں چاہتے تھے، میرے آقا وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابو بکر سے کوئی آگے بڑھائے. حضور بھی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک دن حضور نے فرمایا نا کہ بھئی اپنا مال صدقہ کرو. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو کاروباری مالی معاملات تھے وہ کمزور تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا کاروبار اس وقت ٹھیک تھا، انہیں خواہش ہوئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، یہ نیکی میں آگے بڑھوں گا، آج میں بڑھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابو بکر کے مالی حال نہیں ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے گھر کی طرف چلے گئے، سیدنا فاروق اعظم بھی چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم واپس آئے نا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ مال کے دو حصے دیے، ایک حصہ گھر کے لیے اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اچھا سوال دیکھیے گا، میرا آقا نے فرمایا عمر کیا لائے؟ کہا جی مال کو اس میں تقسیم کیا، ایک گھر چھوڑ آیا گھر والوں کے لیے اور ایک آپ کی بارگاہ میں۔ اب وہ جو ایک حصہ سیدنا فاروق اعظم لے کے آئے تھے وہ تھوڑا نہیں تھا، وہ مقدار میں بہت زیادہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر جب آئے میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا، کیونکہ آقا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرے ابو بکر سے آگے بڑھا۔ اے سیدنا فاروق اعظم آئے تو سوال یہ تھا کہ کیا لے کر آئے؟ اب اگر یہی سوال سیدنا صدیق اکبر سے کرتے تو وہ سارے ہی آئے تھے، باوجود اس کے مقدار میں پھر بھی تھوڑا تھا۔ میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا، ابو بکر کل چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ میں کل اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اور متصوفین کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ تصوف کا یہ پہلا درس ہے، تصوف کا یہ پہلا درس ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صادر ہوا وہ کیا تھا؟ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ صوفیاء کہتے ہیں تصوف کا یہ پہلا بیان تھا، سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے جاری ہوا کہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اور جس گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول ہو وہاں کمی نہیں ہوتی، وہاں کمی نہیں ہوتی، اور مال بھی حضور پہ قربان کرنا۔ اور عشق کا تیسرا معیار وہ یہ کہ خیال اگر جائے تو صرف محبوب کی طرف جائے، اس کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی نہ گزرے تو تب عشق کامل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے کہ سارا دن حضور کی بارگاہ میں رہتے سیدنا صدیق اکبر اور سارے دن حضور کا دیدار کرتے رہتے اور خوش رہتے، اور میں جو ہی رات پڑتی عشاء کے بعد گھر آتے اور میں اپنی ساری رات سیدنا صدیق اکبر کی تڑپ دے گزر جاتی، کروٹ لیتے گزر جاتی، جب تو صبح کا وقت آئے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا جائے، اور میں حضور کے سامنے تو حضور کا چہرہ تک رہے کار ہے تو ہجر کے اندر فراق کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جان۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سامنے تو نظر آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ہو، آقا سامنے نہ ہو، بندہ تڑپتا رہے، روتا رہے دیدار مصطفیٰ کریم کے لیے، خیال کرتا اٹھتے بیٹھتے خیال محبوب کی طرف۔ لیکن یہ بات بڑی عجیب نہیں کہ نماز ہو تو پھر بھی خیال مصطفیٰ کا ہو، پھر بھی خیال مصطفیٰ کا ہو۔ اور آج ایک غالبہ ہم میں پیدا ہو گیا، ہم نے ایک غلط تصور بنا دیا کہ شاید نماز صرف اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ خبردار، نماز صرف اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے، قیام اللہ کا، رکوع اللہ کو، سجدہ اللہ کو،
اب یہ ساری نماز مولا تیرے لیے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، اب اسے قبول کروانا۔ اور میں اب ادب سے بیٹھ اور ادب سے بیٹھ کے السلام علیکم محمد، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ میں وہ سلام قبول کریں گے، میں تیری نماز قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز فقط خدا کے ذکر کا نام نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کریم کا بھی نام ہے۔ ارے اسی نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پہ ایک مرتبہ سلام رکھا ہے اور پھر درود رکھا ہے، اور پھر کہا صرف اتنی بات نہیں، میرے مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھو اور میرے مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ ارے جو مصطفیٰ کی آل پہ درود پڑھتا، جو مصطفیٰ کی آل کا بغض رکھتا ہے، مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے سجدوں سے خدا نہیں بنا، میں تمہاری نمازوں سے خدا نہیں بنا، میں تمہاری مسجدوں سے خدا نہیں بنا۔ تم سارے چھوڑ بھی دو، میں تب بھی خدا ہوں۔ میری کبریائی میں فرق نہیں آتا۔ تو کہا کہ نماز صرف اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے۔ اب یہ نماز صحابہ کی ہے کہ نماز میں بھی خیال حضور کی طرف ہوتا تھا، میرے آقا کی طرف ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کرام اس وقت تک اپنی نماز مکمل نہیں سمجھتے تھے جب تک حضور کا خیال نہیں آتا تھا، جب تک خیال حضور کی طرف نہیں آتا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، وہ آقا علیہ السلام کے دیدار میں تڑپتے رہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، دیدار میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اور میں جب نماز کا وقت آتا تو آقا علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ صحابی پہلی صف کی فضیلت حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس کو ترک کر دیتے اور دائیں دائیں کھڑے ہو جاتے، اور حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے اور سلام پھیرنے تک یہ صحابی ساری نماز کے اندر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم کے چہرے کا دیدار کرتے، آقا کے چہرے کا دیدار کرتے رہتے۔ ہم نے نماز کو چھوڑ سمجھ لیا، ہم نے روزوں کو چھوڑ سمجھ لیا۔ ارے یہ سارا کچھ لیتے ہیں حضور سے اور حضور کی ذات سے محبت نہیں کرتے، ذات کے ساتھ عشق کا لگاؤ، وہ نسبت کو لگاؤ جب تک کامل نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں ہے۔ خدا نے تو کہا ہے پڑھو، پڑھ کے تو کوئی نہیں دکھائی، وہ اس سے بات ہے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ صلاۃ کے بڑے معنی، آقا یہ نماز ہے کیا؟ فرمایا سب کما رہی تمہوں نے مسلمین، اور میں مجھے دیکھو میری ادائیں خدا کی نماز ہے، خدا کی نماز ہے۔ تو صحابہ کرام وہ اس وقت تک اپنے نماز کو مکمل نہیں سمجھتے تھے جب تک خیال نہیں جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرا آقا علیہ السلام کے وصال مبارک گرم تھا، حضور علی ہو گئے، 2 دن تک میرے آقا اپنے حجرے مبارک سے باہر نہیں آئے۔ اب صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے حجرے کی طرف نظریں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، کب وقت آئے کہ حضور کا دیدار آقا کا چہرہ تڑپتے رہتے، روتے رہتے بھائی بیٹھے۔ تو آقا علیہ السلام کو حکم تھا ابو بکر آپ انہیں امامت کروائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صحابہ کرام کو امامت کرواتے، صحابہ پیچھے متفق ہو کر صف در صف سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نماز کروا رہے تھے، صحابہ صف در صف پیچھے کھڑے تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، قرآن کے بعد درجہ بخاری۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کر کے بتا دیا کہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے، امام بخاری کا بھی عقیدہ یہی ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت میں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے نا اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا. میرا آقا علیہ السلام نے نا اب یہ نہیں ہے کہ صحابہ نماز کی تیاری کر رہے تھے. نماز میں ہے ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہے. میرا آقا علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا. صحابہ کہتے ینظر الینا، ہماری طرف تکنے لگے. اب یہ کہ حجرہ سامنے نہیں، سائیڈ پہ میرا آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف تکنے لگے. میں ہمیں یوں محسوس ہوا کأن وجہہ بارک المصحف، جیسے کہ قرآن کے اوراق کھل گئے. میں ہمیں یوں محسوس ہوا. میں کہ آقا علیہ السلام سے دل پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے دیدار میں محظوظ ہو گئے. آقا کا دیدار کرنے لگے. ارے نماز خدا کی ہے، نماز اللہ کی ہے. اس نماز میں کھڑے صحابہ آقا علیہ السلام کا چہرہ تکنے لگے. اور میں اب امام کا حال دیکھوں. جب سیدنا صدیق اکبر کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے حضور آ گئے، آپ نے کہا کہ حضور آ جائے اور ابو بکر کی مجال کے مصلی پہ کھڑا ہے. مصلی پہ کھڑا ہے. آپ نے ہم مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے. صحابہ کہتے ہیں وقت آ گیا کہ ہم اپنی نماز ہی توڑ دیتے اور آقا علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھتے. جب آقا نے دیکھا منظر بدل گیا ہے، عقل پہ عشق غالب آ گیا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اتموا صلاتکم، یہیں سے نماز مکمل کرو. یہ نہیں کہا تمہارے چہرے پھر گئے، سینے پھر گئے، اپنی نماز دوبارہ سے پڑھو. فرمایا نہیں، یہیں سے مکمل کرو، کیونکہ خدا بھی وہی نماز قبول کرتا ہے جو عشق مصطفیٰ میں پڑھتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہر عاشق کو یہ درس دے دیا، سبق دے دیا کہ لوگوں اگر حضور کی ذات سے محبت نہیں ہے، آقا کی ذات سے محبت نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کو تم اپنی جانوں سے عزیز تر نہیں سمجھتے. اپنے ایمان حال ہے کیا ہے، ماحول کیا ہے کہ جہاں جہاد آئے لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا لوگوں عاشق تب بنو گے جب جان کی فکر نہ ہو، فکر ہو تو مصطفیٰ کریم کی ہو، خیال میں خیال ہو، حضور کا ادب ہو، حضور کا پیار ہو. اب جب تم یہ پیار من میں رکھ کے اللہ کے حضور آؤ گے تو تب تمہیں نماز کی معراج نصیب ہوگی. امام الانبیاء کے غلام سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر میرا جنتی ہے. ارے جو جان قربان کر دے، مال قربان کر دے، خیال میں صرف حضور کا خیال ہے. بتائیں مجھے کہ کیا بات کے اندر اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کریں گے؟ انہیں تو جانوں کی پرواہ نہ رہی، جنہیں مال کی پرواہ نہ رہی، ہر لمحہ وہ کیسے اہل کے ساتھ اپنے من کے اندر بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف مسلمانوں کو تو رخت کیا جا رہا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات حضرت علی مرتضی علیہ السلام آپ دونوں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ حسین کی میں کھیل رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھا دیا، دوسرے کندھے پہ امام حسین کو بٹھا دیا اور بٹھا کے کہا اے علی، جی ابو بکر، کہا ان کی شکل آپ سے کم ملتی ہے، مصطفیٰ سے زیادہ ملتی ہے.
ان سے زیادہ ملتی ہے. اور یہ ہے حدیث ہے امام حسن سر سے لے کر چھاتی تک سینے تک حضور علیہ السلام کی شبیہ، اور امام حسین چھاتی سے لے کر سینے سے لے کر پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ سے. مراد یہ ہے کہ الگ الگ ہوتے تو حسن حسین ہوتے، ملتے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتے. اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کہا علی علی، ان کی شکل آپ سے کم ملتی ہے حضور سے زیادہ. حضور مولا کائنات مسکرا دی. اب مجھے ایمان سے بتائے جب کوئی ایک عالم مجھے کوئی ایک روایت کی بات، سیدنا صدیق اکبر نے ساری عمر کبھی اپنی اولاد کو یا اپنے نوازوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو، اگر بٹھایا ہے تو وہ حسنین کریمین کو امام حسن کو بٹھایا، امام حسین کو بٹھایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مال کی خاطر ان کے ساتھ لگے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ صرف فتنہ ہے. امام الانبیاء کے غلام سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر کیا ہے؟ جنتی ہے. میرا ابو بکر کیا ہے؟ بولیے نا، ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. فرمایا میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنتی، میرا عثمان جنتی، میرا علی جنتی. ارے جنہیں حضور جنتی کہے، جنہیں حضور کہیں کہ یہ جنتی نہیں. اب دیکھیں آقا نے کہا کہ ابو بکر جنتی. جب حضور نے فرما دیا اب تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہاں پہ درس ہے، پیغام ہے. باوجود اس کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے خوف کا عالم یہ ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، اس کا عالم یہ ہے اگر قیامت کے دن صدا دی جائے کہ سارے بخشے گئے ایک نہیں بخشا گیا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے خوف مجھے اللہ کا اتنا ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور کہتے ہیں اللہ سے امید یہ ہے اگر اللہ یہ کہے کہ سارے پکڑے گئے ایک بچ گیا تو فرمایا کہ وہ یہ میں خیال کروں گا کہ میں ابو بکر. اللہ کا خوف پھر بھی تھا، صرف اس بات پہ تقیہ کر کے عمل نہیں چھوڑ دیا. جب نماز کا وقت ہوتا نا تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نماز پڑھو اور اس آگ کو بچاؤ، ہاتھوں سے لگائیے، نماز کے حق سے کم کرو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بار ایسا کھانا نہیں کھایا کہ جس میں کوئی شک ہو. ایک دفعہ آپ کے غلام نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ نے کھا لیا. بعد میں اس نے بتایا کہ میں جب کافر تھا فلاں کے ہاں کام کرتا تھا تو آج اس نے مجھے یہ مال دیا تھا، میں نے اس سے کھانا بنایا. تو آپ نے انگلی ڈال کے اور کہا میری اس سے اگر جان جاتی ہے میں آخری ذرہ تک نکالوں گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو وہ اتنا جہنم کے قریب ہوگا. یہ درس ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ حرام نہ کھایا جائے، ایسا مال نہ کھایا جائے جس میں حرام کا امتزاج ہو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی پہلو نہیں آپ کی شان بڑھاؤ رہا ہے. اور آپ کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے، خاص طور پہ جو قرآن بیٹھے ہیں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی سوشل میڈیا کا دور ہے. ظاہر بات ہے مختلف قسم کے سوالات، مختلف قسم کے جوابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. آپ بھی سنتے ہیں جب تک تو صرف بات کی دعوت تحقیق کا تو معاملہ ہوتا ہے. اب جب سوشل میڈیا پہ باتیں آ گئی اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے. صرف ایک ہی کلیہ، اگر ایمان بچانا ہے تو صرف ایک ہی کلیہ، ہر اس عالم اور مولوی کی بات سنے جس کی بات حضور سے جوڑے، حضور کے صحابہ سے جوڑے اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ جوڑے. اور ہر مولوی اور عالم کی بات رد کر دیں، قریب نہ جائے جس کی بات حضور سے جوڑے، حضور کے صحابہ سے جوڑے اور حضور کی اہل بیت سے جوڑے.
حدیث کا سہارا ہی اور ایک قرآن کو بندہ پڑھے تو مصطفیٰ کریم سے جڑتا ہے تو نہیں ہوتا. احادیث پڑھے تو بندہ قریب ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. تو یہ صرف احادیث اور قرآن کی آیات کا اسے ترجمہ اور تشریح کر کے لوگوں کو رستوں سے ہدایت کے رستوں سے ہٹاتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی مناظرہ مجادلہ مباہلہ نہیں ہے. ہمارا ایک ہی پیغام ہے جس کی بات سے محبت ٹپکے عشق مصطفیٰ کریم ٹپکے اس عالم کی بات سنا اور جس کی گفتگو کے اندر حضور کی محبت نہ ہو سارا کچھ ہو حضور کی محبت نہ ہو اس کی بات بالکل اس طرح ایمان بچے گا. رب تعالیٰ ایمان کے اندر ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی غلامی عطا کرے, کل صحابہ کی سچی غلامی عطا کرے, اہل بیت کی سچی غلامی عطا کرے. رب تعالیٰ اسی محبت پہ ہمارا جینا اور مرنا کرے. رب تعالیٰ محترم علامہ فضل مشہور صاحب ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.